أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهو يتولى الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے الحمدللہ ہم تمام حضرات اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس احسان کی ہم سب کو دل سے قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا اس قیمتی نعمت پہ ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی اس قیمتی نعمت میں مزید اضافہ اور ترقی عنایت فرمائیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو شخص میری دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں میں ضرور بالضرور اضافہ کر دیتا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ مختصر اور پر اثر طریقہ ہے نعمتوں میں اضافے کا، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ نعمتیں بڑھیں، کم نہ ہوں، ختم نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ قرآن پاک میں ہمیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ تو جب ہم یہ اپنا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں میں ضرور اضافہ اور ترقی عنایت فرمائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب کسی کام کے سلسلے میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کا مجھے فون آیا تھا مغرب کے بعد کہ آج کا درس آپ دے دیں، تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ میں نے عرض کی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مختصر حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کو نیکی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک بننے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو نیکی کا اثر
اور نیکی کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، بلکہ جیسے آخرت میں نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایسے ہی اللہ رب العزت نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی عطا فرماتے۔ لیکن نیکی جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے اور نیکی پہ کسی کی طرف سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کا اجر ہمیں اللہ کی طرف سے نہ یہاں ملے گا، نہ آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے، بلکہ سب سے پہلے جو لوگ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ اس دنیا میں بڑے سمجھے جانے والے، اس دنیا میں نیک سمجھے جانے والے علماء، مجاہدین، شہداء، یہ حضرات جب اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ان سے حساب نہیں لیں گے اور ان کی جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے، یا اللہ ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے جہاد کیا، ہم نے یہ فلاں فلاں نیک عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ نہیں، وہ علم میرے لیے نہیں تھا، وہ شہرت کے لیے تھا، وہ علم کسی اور مقصد کے لیے تم نے حاصل کیا تھا، وہ جہاد اور وہ جو جان تم نے میرے راستے میں دی تھی وہ بہادر کہلانے کے لیے تھی، وہ میری خاطر نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور نیکی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نیک بنتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا والی وارث بن جاتا ہے۔ جیسے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی، بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس والد کی ذمہ داری ہے میرے اوپر کہ مجھے کھلانا پلانا، میری اچھی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یہ فائدہ عطا فرماتے ہیں کہ اس نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ جیسے والد اپنے بچوں کو کہے کہ کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، کسی جگہ یا حج یا عمرے کے لیے جانا ہے، تو بچوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں رہائش کا کیا انتظام ہوگا، وہاں جانے کے لیے خرچہ ہونا ہے تو وہ خرچہ کہاں سے آئے گا، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو یقیناً خرچہ چاہیے، تو وہ خرچہ ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ بچے کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میرے والد نے مجھے کہہ دیا، میرے والد کی طرف سے یہ پیغام مجھے ملا ہے، تو وہ صرف خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اور کسی چیز کا خیال ذہن میں نہیں آتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے پھر اس کو دنیا اور آخرت میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ایک تعلق بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک رشتہ ہمارا جڑ جاتا ہے جس کا نام ہے بھروسہ، توکل۔ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ اور توکل انسان کو ہو جاتا ہے نیکی کی برکت سے، اور پھر کوئی بھی کام ہو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے،
اللہ رب العزت اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے جائزہ لیں جو ہمارا ایمان والوں کا سنہری دور تھا، سنہری دور یعنی صحابہ کرام کا دور، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور تھا، وہ نصرت اور مدد اور کامیابی جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی کتنی تھی؟ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اور کہاں کہاں ان کی مدد کی اور ان کو کہاں تک پہنچایا۔ تو اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف نیکی کی طرف تھے اور ان کے دل میں ان کو کام کاروبار نہیں تھا، ان کی معاشی ذمہ داریاں نہیں تھیں، بلکہ وہ سارے کام کرتے تھے۔ جیسے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، ایسے ہی ان حضرات کی ذمہ داریاں بھی تھی، ان حضرات کے کام بھی تھے اور وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ کامیاب کیوں تھے؟ کہ ان کا زیادہ زور نیکی پہ تھا۔ ہمارا زیادہ زور اپنے کاموں کی طرف ہے، ہمارا زیادہ زور نیکی پہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے فرق پڑا کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم پیچھے ہو گئے، ہمارے کام اتنے آسانی سے نہیں ہوتے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے نیکی کا راستہ چھوڑ رکھا ہے۔ اور ان حضرات نے نیکی کا راستہ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، کام وہ بھی کرتے تھے لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا تھا، ان کے کام جلدی ہو جاتے تھے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد ملتی تھی، وہ نیکی کی ساری برکت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف واقعات ارشاد فرمائے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہ نیکی کے فوائد جیسے آخرت میں ہیں ایسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، صرف اور صرف اپنے حد تک محدود نہیں، بلکہ آگے چل کے بندے کی نسل کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو صرف خود نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت اس کی نیکی کے فوائد دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا سفر ہوا، نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، کیونکہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو آپ سے بڑا بھی کوئی جاننے والا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت بھی ہے جس کو علم آپ سے زیادہ ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ ہاں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے بڑھ کے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان کے دل میں پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس سے اس کا علم حاصل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں مجمع البحرین کی علاقے میں جائیں تو وہاں آپ کی اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ایک تو واقعہ کشتی والا پیش آیا کہ کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو حضرت خضر نے ان کا تختہ توڑ دیا، نئی کشتی تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ بھلائی بھی کی کہ انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، کشتی کا کرایہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا نیک لوگ لگتے ہیں، اچھے ہیں، برکت والے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو جب پھٹا توڑا تو موسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا۔ اس کا جواب انہوں نے بعد میں جا کے دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو شرائط طے ہوئی تھی سفر کی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں جو کام بھی راستے میں کروں گا آپ نے بولنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بولنا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کے تحت ان کے ساتھ چلے تھے۔
تو یہاں وہ بولے پھر، تو نبی جو ہے وہ کسی غلطی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہتے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے براہ راست مشیر ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو غلطی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے بولا ہے۔ اس کے بعد ایک چلتے چلتے آگے واقعہ جو پیش آیا ان حضرات کے ساتھ، جہاں ان کی آپس میں جدائی بھی ہوئی، وہ یہ تھا کہ ایک بستی میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ تو پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، بستی والے گزرنے والے جو مسافر تھے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ان حضرات نے وہاں جا کے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی کھانا شانا نہیں دینا۔ اب اسی بستی میں ایک دیوار تھی گرنے والی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور کہا کہ یہ دیوار ہم نے گرانی ہے، اور اس دیوار کو گرایا، اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ نکال کے 2 بچوں کے حوالے کیا، پھر اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا، دوبارہ بنایا اس دیوار۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب وہ 2 بچے ہیں اور ان بچوں کا کام جا کے یہ 2 نبی کر رہے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے یہ کام لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نبی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کام ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کان ابوہما صالحا، کہ ان کا جو والد تھا وہ بڑا نیک تھا، یہ نیک باپ کے بیٹے تھے، وہ فوت ہو گیا، اس نے اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ بچے جوان ہوئے ہیں، سنبھالنے کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کام انبیاء کے ذریعے کروایا۔ اس سے ہماری یہ رہنمائی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس کی برکات آخرت میں تو ہونی ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا صلہ عطا فرماتے، صرف نیکی کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی اس کی نیکی کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے والی وارث بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہوئی، یہ بیت المقدس کے امام صاحب کی بیٹی تھی، آل عمران، تو ان کے جو والد تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی وفات پہلے ہی ہو گئی، ان کی ولادت سے پہلے ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی ایک واقعہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ تو حضرت مریم کی کفالت ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کی کفالت میں کروں، تو اس کے لیے قرہ اندازی کی گئی، اور قرہ اندازی بھی بڑے عجیب طریقے سے، کہ وہ قلمیں ڈالی گئیں پانی میں، اور یہ طے کیا کہ جس کی قلم پانی کی مخالف سمت چلے گی، حالانکہ پانی کی مخالف سمت کوئی چیز نہیں چلتی بلکہ پانی کا بہاؤ آگے لے جاتا ہے، تو قلم ہوتی بھی ہلکی پھلکی سی ہے، تو وہ کہ قلم ڈالیں گے جس کی قلم پانی کے مخالف سمت چلے گی وہ کفالت کرے گا۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ خالو تھے حضرت مریم، یہ چھوٹی سی تھی، تو حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے پاس آ گئی۔ انہوں نے، ان کی والدہ نے پہلے سے ہی یہ منت مانگی ہوئی تھی کہ میرا جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو اب اس زمانے میں ایسا جائز تھا کہ بیٹا یا بیٹی اللہ کے حوالے کر دیتے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت مریم کی کفالت پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے آئی۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مسجد کے ایک طرف ایک کمرہ بنا دیا، حجرہ بنا دیا ان کے لیے، وہ اسی میں اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام جاتے اور ان کو کھانا دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت کے بڑے فضل اور احسان تھے ان کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب وقت تھا کھانے کا، اس وقت کھانا دینا بھول گئے۔ اس وقت ان کو یاد نہیں رہا کہ مریم کو کھانا کھلانا ہے، کسی اور کام میں مصروف تھے، چلے گئے۔ تو بعد میں جب یاد آیا تو پریشان ہوئے، پھر جلدی سے اس کمرے میں گئے۔ جلدی سے اس کمرے میں گئے تو دیکھا اس کمرے میں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ حضرت مریم وہ پھل استعمال کر رہی تھی جس پھل کا موسم بھی نہیں تھا، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، کیونکہ اگر اسباب کو دیکھا جائے تو دروازہ جب باہر سے لاک ہے، بند ہے، تو اندر تو پھل نہیں جانے چاہیے، اور ایک طرف یہ دیکھیں کہ وہ پھل بھی ایسے ہیں جن کا موسم بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر سکتے ہیں، وہی اسباب کو بنانے والے اور کائنات کو چلانے والے ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، ایک تو اس وجہ سے کہ دروازہ میں نے خود لاک کیا تھا باہر سے اور کھولا بھی میں نے خود ہے، تو یہ پھل کیسے آ گئے ان کے پاس، اور پھر ہیں بھی وہ پھل بے موسمی، موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا۔ تو حضرت مریم سے جب انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، تو وہ کہنے لگی قالت ھو من عند اللہ، قرآن پاک میں ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ جو اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرما رہے تھے یہ ان کی نیکی کی برکت تھی، یہ ان کی نیکی کی وجہ سے تھا۔ آج یہ میں باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس دور میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا اثر صرف اور صرف آخرت میں ہونا، نیکی آخرت کا سکہ ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کی یہ مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے، صرف آخرت میں ہی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جیسے نیکی کا فائدہ آخرت میں ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس نیکی کے فوائد اور ثمرات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اس وقت اوپر تھی اور اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مریم کو پھل دیے ہیں اور وہ بھی بے موسمی، موسم بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نا اسباب ہونے کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود یہ پھل اس تک پہنچائے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، کہ وہ ان کو یہ بھی رہنمائی مل گئی کہ اللہ رب العزت اگر بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو عمر زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت اور قدرتوں کو دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ دو تو میں نے عرض کی ہیں، ہاں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نیکی کے راستے کو اختیار کریں، ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر بھروسہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں پھر اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، تو یہ ناانصافی۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، مطمئن ہو جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت ہر کام کرنے پہ قادر ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں کہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ کوئی چیز کھانے والی ہے تو لائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو یہ توشہ دان ہے ایک، اور اس میں چند کھجوریں، کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور یہ توشہ دان ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی توشہ دان میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توشہ دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توشہ دان میں ہاتھ ڈالا اور ساتھ دعا مانگی، پھر فرمایا کہ اس قافلے میں جتنے بھی لوگ ہیں 10 کر کے ان کو بلاؤ۔ 10 لوگ آتے رہے اور وہ کھجوریں کھاتے رہے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئیں، حالانکہ تھیں چند۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو وہ 10 لوگ آتے رہے، وہ کھاتے رہے، پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توشہ دان دیا اور یہ فرمایا کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، جتنی ضرورت ہو اس کے اندر سے ہاتھ ڈالنے ہیں اور نکال لینی ہے، استعمال کر لینی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج مجھے 2 صدمے پہنچے۔ ایک تو صدمہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے، اور دوسرا صدمہ مجھے یہ ہوا کہ میرا وہ توشہ دان گم ہو گیا۔ کہ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ 3 حضرات کے دور تک وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور وہ اس میں سے کھجوریں خود بھی استعمال کرتے رہے اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی اس دن فتنے پیدا ہوئے، تو ان فتنوں کی وجہ سے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ دان گم ہوا۔ تو یہ جو اسباب اللہ رب العزت نے پیدا کیے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا نہیں ہوگا کہ مجھے ایسا توشہ دان کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا۔ صرف وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے نیکی کے راستے پہ چلے ہوئے تھے، تو ان کی برکات، اس نیکی کی برکتیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی عطا فرمائیں۔ ایسے ہی یہ صرف صحابہ کرام کے دور تک محدود نہیں ہے، ہر دور میں جس شخص نے نیکی کو تھاما، نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مدد دنیا میں بھی کی ہے، اللہ تعالی آخرت میں تو پھر کام ہی نیکی آنی ہے اور کوئی چیز کام ہی نہیں آنی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بڑے اللہ والے خلیفہ تھے، عمر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بڑے عادل اور منصف بندے تھے اور بڑے ہی نیک خلیفہ تھے۔ تو جس وقت ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیمار تھے، تو کیونکہ شاہی خاندان کے فرد تھے تو جو ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے آئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس، تو انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے وقت آپ کے بچوں کے لیے کیا وراثت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بٹھائیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے۔ تو جب ان کو بٹھایا تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے ناانصافی تو کی نہیں، کہ میں ظلم تو کیا نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مال جمع کر لیتا، انصاف کے ساتھ چلتا رہا ہوں اور اتنے درہم بھی
جیسے ہم روپیہ کہتے ہیں، اس دور میں درہم ہوتا تھا، تو اتنے درہم بھی ان کی ملکیت میں اس وقت نہیں تھے کہ ان کے 11 بیٹے تھے، ہر بیٹے کو ایک ایک درہم آ جائے، اتنے بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور ان کے پاس دنیا سے جاتے ہوئے اتنا سرمایہ بھی نہیں کہ وہ ایک ایک روپیہ ان کے بچوں کو مل جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ظلم اور زیادتی تو میں نے کسی سے کی نہیں کہ میں ظلم اور زیادتی کر کے ان کے لیے محلات اور جائیدادیں بنا دیتا، بعد میں یہ عیاشیاں کرتے اور وہ میری قبر پہ بوجھ بن جاتا۔ ہاں، میں نے ایک کام کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کی، میں نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ جو لوگ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے والی وارث بن جاتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو لوگ، اب تاریخ میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت ظلم اور زیادتیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائیں، مال چھوڑا، تو ان کے بچے بغداد کی جامع مسجد میں بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے جو بیٹے تھے، جو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو نیکی سکھائی ہے، نیک بنانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کا والی وارث ہے، ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں، یہ مطمئن ہوں گے۔ بعد میں لوگ آتے تھے، اس وقت اپنی مرضی کا خلیفہ اپنے علاقے کا مقرر کرواتے تھے، بعد میں لوگ آ کے کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز کا کوئی بیٹا ہے تو اس کو ہمارے پاس بھیج دو وزیر بنا کے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت ہر وقت موجود ہے، اگر ہم صحیح نیکی کا راستہ اختیار کریں، ہمارے دل صاف ہوں، اور اس میں جو نیکی کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کا کوئی اور کام شامل نہ کیا جائے۔ اور نیک بندہ کیسے بنتا ہے؟ نیکی میں دو کام، نیک بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور پھر نیکیاں بھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہوں کو چھوڑیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جلب منفعت، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، اور ایک ہوتی ہے دفع مضر۔ جلب منفعت کہتے ہیں فائدے کی چیز حاصل کرنا، اور دفع مضرت کہا جاتا ہے کہ نقصان دہ چیز سے بچنا، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ تو جب تک نقصان دہ چیز سے بچا نہ جائے اس وقت تک فائدہ پہنچانے والی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں، کوئی بھی کسی قسم کا گناہ ہم کر رہے ہیں تو اس گناہ سے بچیں اور اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہمارا دل جب زنگ آلود ہو، سیاہ ہو، تو پھر ہمیں نیکی کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں سیدھا راستہ پتہ نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، پھر نیکی کے راستے کے اوپر چلیں، اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کے اپنے دل کو مطمئن کریں، اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نیکی کریں۔ اب اس کے لیے ایک قرآن پاک میں اور بھی واقع ہے۔ اب دیکھیں، پہلے سے اسباب ہمارے پاس کم نہیں ہیں، اسباب ہمارے پاس زیادہ ہیں، چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، پیداوار ہماری زراعت کی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، پہلے کم تھی اب زیادہ ہے، اور اب ہمارے پاس ہر چیز، وسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں، اسباب ہمارے پاس زیادہ ہیں، چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ تو پہلے دور میں تو کوئی ایک سوٹ لیتا تھا، پورا سال اسی سے گزارنا ہے، وہی پڑھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، شادی کا موقع آیا اسی کو دھو کے پھر دوبارہ پہن لیتے۔ تو یہ ایک جوتا کسی کا ہوتا تو اب تو الماریاں بھری پڑی ہوتی، ہر ایک کے کتنے کتنے سوٹ ہوتے ہیں اور کتنے کتنے جوتے ہوتے ہیں، ہر فنکشن کے لیے، خوشی غمی کے لیے الگ الگ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری پیداوار پہلے سے زیادہ۔ اب کمی کس چیز کی ہے؟ برکت کی کمی۔ پہلے پیداوار کم تھی، پہلے چیزیں کم تھیں، لیکن برکتیں زیادہ تھیں، اور برکتیں ہم زمین سے حاصل نہیں کر سکتے،
برکتیں ہم زمین سے نہیں نکال سکتے، پیداوار ہم زمین سے نکال سکتے ہیں، برکتیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ اللہ رب العزت نے ضابطہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا اور تقوی والا راستہ اختیار کریں، تو پھر ہم آسمانوں سے برکات کے دروازے کھول دیں۔ آج جو برکت ہمارے پاس نہیں ہے، رزق ہمارے پاس بہت زیادہ، چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن جب ضرورت پڑے ہمارا کام ہی نہیں ہوتا، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی والا راستہ چھوڑا، ہم نے نیکی چھوڑی ہوئی ہے۔ وگرنہ میں نے عرض کیا ہے، صحابہ کرام کے دور کے واقعات بھی عرض کیے، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ بعد کے خلیفہ ہیں، ان کا واقعہ بھی عرض کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نیک لوگوں کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی ہم اختیار تو کریں، نیکی والے راستے پہ ہم آئیں۔ جب نیکی والے راستے پہ آئیں گے تو پھر اس کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی، پھر ہمارا دل مطمئن ہوگا، اور دل مطمئن صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہو سکتا ہے۔ دل اگر مطمئن ہو سکتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو وہ رزق میں نہیں ہے، وہ پیسوں میں نہیں ہے، وہ بنگلوں اور کوٹھیوں کاروں میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں۔ جس کو جتنی اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی اتنا ہی اس کا دل زیادہ مطمئن ہوگا۔ اس لیے ہم اپنا کام بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن نیکی کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، نیکی کو کبھی بھی ہم پیچھے نہ ڈالیں۔ نیکی ہمارے ہر کام میں سب سے پہلے ہو، ہر کام میں نیکی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ رب العزت ہمارے آسانی سے کام بنائیں گے، اور ان کاموں میں ہماروں میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم نیکی کو چھوڑ کے وسائل کے اوپر دیکھتے رہیں، ہم نیکی کو ترک کر دیں اور اپنے اسباب کے اوپر ہماری نظر ہو، تو ہمارے وسائل، اسباب، ہماری پیداوار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، اس میں برکات ہوں گی، ہمارے کاموں میں برکتیں ہوں گی۔ اب نیک بننے کے لیے ایک چیز ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی پچھلا درس جب مجھے موقع ملا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا مطلب ہے ہر ایسی چیز سے بچیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر، ہر ایسے کام اور عمل سے بچیں، ہر ایسی بات سے بچیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کریں۔ ویسے تقوی کا معنی ہم کرتے ہیں ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں دلوں میں، تو اس کا حقیقی معنی وہ سمجھانے کے لیے ہے، یہی ہے کہ ہر ایسے کام سے بچا جائے جو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بنو گے، نیک بنو گے، تو نیک بننے کا طریقہ، سچا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جو انسان صحبت اختیار کرتا ہے اس صحبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس صحبت کے اثرات اس شخص کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، آج جو ہماری گلی محلوں میں پاؤڈر پینے والے پھر رہے ہوتے ہیں، شرابی پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی شروع سے پدیشی شرابی نہیں ہوتے، وہ شروع سے انہوں نے یہ کام نہیں کیے، نہ ہی اس کے والدین نے اس کو سکھایا، نہ ہی کسی تعلیمی ادارے نے ان کو یہ ٹریننگ دی، بلکہ انہوں نے جو صحبت اختیار کی اس صحبت کے اثرات ان کے اوپر پڑے، اور آج وہ ضائع ہو گئے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمیں بھی نیکی کی توفیق ہوگی۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ نیکی ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین کہ سچے ہو جاؤ، بلکہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ چار کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، کچھ 100 کے قریب صحیفے نازل کی ہیں۔ جو مفسرین نے صحائف کی تعداد لکھی ہے وہ 100 کے قریب ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 صحیفے ہیں۔ اور انبیاء کتنے تشریف لائے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اتنے انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث کیے اور کتابیں 4 ہیں، صحائف 100 ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اور نیکی جو سیکھنی ہے وہ ہم نے لوگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنی ہے۔ انبیاء زیادہ ہیں، کتابیں تھوڑی۔ کتاب بھی اللہ کے احکام سکھانے کے لیے ہے، کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات لوگوں کو بتانے کے لیے ہیں۔ تو وہ احکامات سکھانے کے لیے جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی تعداد ان کتابوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہم جیسی صحبت اختیار کریں گے، صحبت ہماری اچھی ہوگی، ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے، ہم خود اچھے بنیں گے۔ یہ اس کے اوپر حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اور شعر بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بگفتہ من گلی نہ چیز بودم ولیکن مدتی بگل نشستم، کمالے ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مٹی سونگھی، میرے پاس ایک مٹی تھی اور اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تجھ سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو مٹی، اور مٹی میں سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ تو اس نے یہ کلام کیا، اس مٹی نے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ سے، وہ یہ اس شعر میں بتا رہے ہیں بگفتہ من گلی نہ چیز بودم۔ وہ کہتی ہے ولیکن مدتی بگل نشستم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پھول کے ساتھ وقت گزارا، میں نے ایک مدت ایک پھول کے ساتھ گزاری ہے اور اس پھول کا میرے اوپر اثر ہوا ہے۔ کمالے ہم نشیں در من اثر کر، کہ میرے جو ہم نشین تھا اس کے کمال نے میرے اندر اثر ڈالا ہے۔ یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ خوشبو اس پھول کی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ لگی رہی ہوں اور اس لگنے کی وجہ سے آج میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے، وگرنہ ہے تو میں خاک ہی ہوں، ہے تو میں مٹی ہی ہوں۔ اگر مٹی میں سے پھول کی خوشبو آ سکتی ہے تو نیک صحبت اختیار کرنے سے ہمارے اندر بھی نیکی کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دیں گے۔ اپنے اندر اخلاص اور سچی طلب پیدا کرو، اللہ رب العزت اس پہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور اپنا ماحول اچھا اور بہترین بنائیں، اپنا بھی اور اپنے گھر کا بھی۔ ہمارے گھر کا بھی ماحول ایسا ہو کہ ہمارے جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے سچے پکے اور اچھے مومن بنے، نیک لوگ بنیں، ان کو نیکی کے اثرات سمجھائے جائیں، بتائے جائیں۔ اپنے گھر کا جیسا ماحول ہم بنائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی فکر نہ کی، اللہ رب العزت معاف فرمائے، آئندہ جا کے ممکن ہے فتنے بہت زیادہ ہیں، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو گئے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی، جیسے دنیا کی ہر چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ان کے کھانے کی فکر، ان کی پڑھائی کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، پھر ان کے مستقبل کی بھی فکر ہمیں ہوتی ہے کہ بعد میں یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، کیا بنے گا، اس کے لیے کچھ جمع کر لیں، بنا دیں، اس کو کوئی کام سکھا دیں۔ ایسے ہمیں اپنے بچوں کی دین کی بھی فکر کرنی چاہیے، صرف دنیا نہیں بلکہ دین کی۔ پہلے ایمان والے کے لیے دین ہے، دین پہلے پڑھائیں، دنیا بعد میں۔ پہلے آپ حضرات بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے والدین بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، پھر سکول داخل کرواتے تھے، اور آج ہم سکول داخل کروا دیتے ہیں، بچے کو بات بھی پوری نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی دینی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو دین سمجھائیں اور ان کو ماحول ایسا دیں
جس ماحول کی وجہ سے وہ اچھے مسلمان بنے، کل کو ان کو پتہ ہو ہمارے نبی کون ہیں، صحابہ کرام کون ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہم نے ایک موبائل لے کے ان کو دیا ہو، وہ موبائل جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اس سے سیکھیں گے، اس سے پڑھیں گے، اور وہاں بتانے والا کون ہے وہ کسی کو پتہ نہیں۔ وہ بتانے والے ایسے ہیں جن کا اپنا بھی ایمان نہیں ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا رات کو وہ مومن ہے تو صبح کو وہ کافر ہوگا، صبح کو وہ مومن ہے تو شام کو وہ کافر ہوگا، اور علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ دین سے ہاتھ اپنے دھو بیٹھا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھروں میں تعلیمی حلقے ہوں، ہم بتائیں سمجھائیں اپنے بچوں کو، اپنا دین پڑھائیں، دین سکھائیں، اور ساتھ ساتھ ان کی اچھی رہنمائی کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بچوں کو لایا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ ملایا کریں، تاکہ ان کو علم ہو اور ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور ان سے ہم نے رہنمائی اپنی حاصل کرنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد بھی میں نے عرض کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے۔ ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، یا کرکٹروں کے ساتھ ہے، وہ جو فلم سٹار ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنے وہ ہیرو بنائے ہوئے ہیں جو حقیقی ہیرو ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹار قرار دیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، سٹار ہیں، سٹار ستارے کوئی کہتے ہیں، تو میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے رہنمائی پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے سٹار کون ہیں، صحابہ کرام نے کیسے دین کے لیے قربانیاں دی، کون سے صحابی کیسے تھے، کیا کیا۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا ہماری تھوڑی سی فکر سے، ہماری تھوڑی سی کوشش سے ہمارے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ اگر بس 5-10 منٹ ہم رات کو بیٹھیں، جب رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ کی کوئی ایک کتاب رکھ لیں، فضائل اعمال ہے، اور سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت صحابیہ یعنی صحابہ کرام کی سیرت ہے، تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں۔ تو جب وہ پڑھیں گے، اپنا ماحول بنائیں گے، تو اس کی بہت زیادہ برکات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائیں گے اور ہمارے بچوں میں بھی ہوں گے۔ ہم اگر دنیا میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آخرت میں تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو آخرت کی مستقبل کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر باقی رہنے والی۔ تو جس کو بہتر اللہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں بہتر ہے، ہمارے کہنے سے یا ہمارے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری سمجھ چھوٹی، ہماری نظر چھوٹی، ہماری سوچ چھوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی چیز اور زیادہ دیر باقی رہنے والی اور بہترین چیز وہ آخرت ہے۔ تو دنیا کے لیے جو تیاری ہم بچوں کو کرواتے ہیں، ہمیں آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ بلکہ ایمان والے کی اولین ترجیح اپنی آخرت ہونی چاہیے، پہلے آخرت کو سنواریں، دنیا اللہ رب العزت خود سنوار دے۔ دنیا میں رزق کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آخرت کمانے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس مقصد کو ہم چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے، ہم رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور رزق کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور اے لوگو، اور دیکھو چوپاؤں کو، ان پرندوں کو، جانوروں کو دیکھو، یہ کتنا اپنا رزق اٹھا کے پھر رہے ہیں، روز بھوکے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے پیٹ بھر دیتے ہیں شام۔ یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اپنی آخرت درست کریں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے،
تو یہ دنیا ہماری خود بخود بن جائے، پھر ہمارا دل مطمئن ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے والی وارث ہوں، اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اور قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک خود اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بات ہر چیز سے سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ آ جانا چاہیے، ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہوئی ہیں ہر شخص کو کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ کثیر من الناس زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت، کہ یعنی یہ نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں تو ان نعمتوں سے ہم جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں انسان وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، بس اس چیز کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے کہ بعد میں نیکی کر لیں گے، خیال پیدا ہوتا ہے، شیطان پھر وہ اس خیال کو دور کر دیتا ہے۔ تو جس وقت جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں شکر کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ آج بھی بیان کے شروع میں نے عرض کیا ہے، اور شکر کی تین قسمیں، تین طرح سے ہوتا ہے۔ صرف زبان سے شکر کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کافی نہیں، کسی نعمت کا شکر اس طریقے سے ہے کہ اس نعمت پہ ہمارے دل میں قدر بھی ہو، اس نعمت کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہوئی، دوسرے جو بندے جا رہے ہوتے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کو دیکھیں اور اپنے دل کو پھر مطمئن کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہوئی، اور دوسرا اپنی زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے استعمال کا وہاں اس نعمت کو استعمال کیا جائے، جہاں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں وہاں سے رک جائے۔ تو اب نعمت کا صحیح شکر ادا ہوا کہ یہ تینوں چیزیں جمع ہو کے پھر شکر بنتی ہیں کہ اس نعمت کی قدر بھی کریں، اس نعمت پہ اللہ کا زبان سے شکر کریں اور اس نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فرصت کی نعمت ہے۔ ان دو نعمتوں سے جو بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج میں نے عرض کیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ایسے ہم سب کو چاہیے کہ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ جب ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائیں گے، اللہ رب العزت ہماری آخرت بھی بنائیں گے، اور اللہ رب العزت کی باتوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ایمان نام یقین کا ہے، وہ ہمارا ایمان کمزور ہے، وہ یقین ہمارا کمزور ہے۔ میں نے ساتھ عرض کیا ہے کہ پہلے حضرات کے پاس وسائل کم تھے، چیزیں تھوڑی تھیں، لیکن ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے ان کے پاس برکات تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، تھوڑی ہونے کے باوجود بھی ان کا سب کچھ پورا ہو جاتا، وقت پہ ان کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑتا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن برکات کم ہیں۔ تو برکتیں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ وہ نیکی کا راستہ ہے۔ ہمیں نیکی اختیار کرنی چاہیے، خود بھی اپنی اولاد کی بھی نیکی کی فکر کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔